السلام علیکم دوستو، موت کے سودے کی دوسری اور آخری قسط حاضر کی خدمت ہے آپ کے لیے۔ رخسانہ، اس عورت کو روکو، میں نے چیخ کر کہا۔ میری بات سن کر رخسانہ چونک پڑی۔ کسے روکوں؟ اس عورت کو جو بیڈ کے پاس کھڑی ہے۔ کس کو؟ کون ہے بیڈ کے پاس؟ کون ہے؟ رخسانہ حواس باختہ ہو گئی۔ یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی، مجھے صرف تو دیکھ سکتا ہے، وہ عورت سرد لہجے میں بولی۔ اس عورت کی نگاہوں میں تمسخر تھا اور ہونٹوں پہ انتہائی طنزیہ مسکراہٹ۔ کون ہے یہاں؟ رخسانہ وحشت زدہ لہجے میں بولی۔ تو کیا بتائے گا میرے بارے میں؟ یہ تجھے پاگل سمجھے گی؟ تو نے ہی میرا بچہ مارا ہے، میں تیرے بچے کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ زہیب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ مجھے مار دو، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ میری بات سن کر اس کے منہ سے قہقہا نکلا اور غائب ہو گئی۔ یہ تم کس کو کیا کہہ رہے ہو؟ رخسانہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ وہ یہاں ہے، وہ اسے مار دے گی۔ میں نے وحشت زدہ لہجے میں رخسانہ کی بات کا جواب دیا۔ دفعتاً میرے کانوں میں زہیب کی چیخیں سنائی دیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے ساتھ ساتھ رخسانہ کے حلق میں بھی چیخیں نکلنی شروع ہو گئی۔ ہم نے دیکھا زہیب بیڈ سے اوپر فضا میں منہلک ہونے لگا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر نیلی روشنی نے حلقہ بنایا ہوا تھا، جبکہ وہ لجاتا سا چیونگم دیوار پہ چڑھتا ہوا چھت تک پہنچ چکا تھا۔ زہیب رخسانہ کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ مجھ پر جیسے سکہ سا طاری تھا، میرا جسم بے حس و حرکت ہو چکا تھا، میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ حواس و خرد سے بیگانہ ہونے سے قبل میں نے اتنا دیکھا کہ وہ چیونگم فضا میں منہلک زہیب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا رخسانہ اور زہیب مجھ پہ جھکے ہوئے تھے۔ وہ چیونگم؟ میں نے گھبرا کے پوچھا۔ آپ نے باہر پھینک دیا تھا، رخسانہ نے مسکرا کے کہا۔ وہ تو واپس آ گیا تھا نا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رخسانہ نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور آپ اور ہم زہیب کو لٹانے کے بعد باتیں کر رہے تھے کہ بلا وجہ آپ چیختے چیختے بے ہوش ہو گئے۔ رخسانہ بولی۔ میرا منہ رخسانہ کی بات سن کے احمقانہ انداز میں کھل گیا، لیکن رخسانہ کا لہجہ اور چہرے کے تاثرات اس کی سچائی کا ثبوت دے رہے تھے۔ لیکن ایک بات ضرور تھی، میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مجھے چھوڑے گی نہیں، وہ مجھ سے بدلہ ضرور لے گی، کیونکہ اس کی نظر میں اس کے بچے کا قاتل تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں زہیب کی وجہ سے پریشان تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے بچے کو ضرور مارے گی۔ مجھے کچھ کرنا تھا، زہیب کو بچانا تھا۔ دفعتاً یک کے بعد دیگرے زہیب کی خوفناک چیخیں سنائی دینے لگیں۔ وہ چیخیں اتنی خوفناک اور دل ہلا دینے والی تھیں کہ پورا گھر ملازموں سمیت زہیب کے کمرے میں جمع ہو گیا۔ زہیب کی آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں، جبکہ چیونگم اس کے منہ میں تھا جسے وہ چبا رہا تھا۔ اس کے منہ سے خون جاری ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں کہ میں زہیب کی مدد کے آگے بڑھا، مگر اس کا ایک ہی وار سے میں لملیٹ ہو گیا۔ شرفو کسی زمانے میں پہلوانی اور کشتی کرتا تھا، بڑا ہی جیدار قسم کا انسان تھا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ شرفو زہیب کے دھکے سے اڑتا ہوا پنکھے کے پروں سے جا ٹکرایا۔ رخسانہ کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور تہورا کر گر پڑی۔ پنکھے کی تیز رفتار پروں نے شرفو کی گردن کاٹ دی تھی اور اس کا بے جان لاشا فرش پہ پڑا تھا۔ دوسرے ملازمین یہ منظر دیکھتے چیختے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ دھنو وہاں کھڑی عجیب نظروں سے اس لاشے کو دیکھ رہی تھی۔ زہیب انتہائی حقارت اور نفرت بھری نظروں سے اس لاشے کو دیکھ رہا تھا۔ زہیب کی آنکھوں میں عجیب قسم کا خوفناک تاثر تھا۔ زہیب اب آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ جواد، ہٹ جائیں یہاں سے، رخسانہ چیختی ہوئی بولی۔ لیکن میں نے شاید سنا ہی نہیں۔ اب زہیب مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ زہیب نے مجھے گریبان سے پکڑ کے اٹھایا اور بے حد حقارت سے گھورنے لگا۔ اسی لمحے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر بول اٹھا، وہ صدا جس پہ ہم کبھی دھیان نہیں دیتے، میری جان بچانے کا سبب بن گیا۔ اذان کی پرکشش اور دلوں کو چھو لینے والی آواز زہیب کے کانوں سے ٹکرائی اور زہیب بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ بے ہوش زہیب کے چہرے پہ معصومیت اور قرب بے وقت موجود
تھا۔ رخسانہ گھسٹتی ہوئی آئی اور چیخیں کر رونے لگی۔ مجھ سے اپنے لخت جگر کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو ہم کو یہ دن دیکھنے پڑے؟ شرفو کی بے گناہ لاش الگ پولیس کی منتظر تھی، جبکہ زہیب کے بے ہوش ہو جانے کے بعد میں اور رخسانہ بہت کوشش کر کے چوئنگم کو نکالنے کی کوشش میں تھے، مگر ہم ناکام رہے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے منہ میں ایلفی ڈال دی ہو۔ بے ہوشی میں بھی چپڑے حرکت میں تھے۔ مالک، مجھ سے چھوٹے سرکار کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ دھنو نے میرے قریب آ کے کہا۔ دیکھی تو مجھ سے بھی نہیں جاتی، کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ یہ کام تو صرف ایک ہی آدمی کر سکتا ہے، دھنو بولی۔ دھنو نے میری بات سن کے کہا، کون ہے وہ؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ اس کا نام جگن ہے اور وہ ذات کا چمار گند کھاتا ہے اور گندے علم کرتا ہے۔ تو پھر تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ لے آ اسے، میں نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ ایسے نہیں آئے گا مالک۔ تو پھر کیسے آئے گا؟ میں نے سیدھا ہو کے دھنو کی طرف دیکھا۔ اسے خوش کرنا پڑے گا، دھنو نے سر جھکا کے کہا۔ مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ عورت پہ کسی ندیدے کتے کی طرح لپکتا ہے، مجھ پر تو وہ ویسے ہی دانت تیز کیے بیٹھا ہے۔ دھنو کے لہجے میں حقارت تھی۔ تو اسے لے کر آ، میں اسے بہت زیادہ پیسے دوں گا۔ اچھا؟ اس نے نہایت عجیب انداز میں میری طرف دیکھا اور پھر باہر نکل گئی۔ کوئی 2-3 گھنٹے بعد میرے سامنے ایک اجنبی شخص موجود تھا۔ اس کی وضاحت کی شخص کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ گہرے اور سیاہ رنگ کا مالک تھا۔ اس کے ہونٹ نہ صرف بہت موٹے اور بھدے تھے، سر کے بال مونچھوں کی طرح گھنگریلے تھے۔ اس کے جسم پہ لباس انتہائی معمولی سا تھا کہ وہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں کی چمک بہت گہری تھی۔ سلام مالک، اس نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ میں نے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اس کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ حضور خادم کو جگن کہتے ہیں، اس نے میرے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم کالا علم کرتے ہو؟ دھنو نے مجھے یہی بتایا ہے۔ ہاں مالک، اس نے دھنو کی جانب حریص نظروں سے دیکھتے ہوئے دھنو اس کی نظروں کی محسوس کرتے ہوئے گھبرا گئی۔ مالک، کالے علم میں اپنا کوئی ثانی نہیں۔ تم میرے بچے کو دیکھو، تم نے اگر اسے اچھا کر دیا تو منہ مانگا انعام ملے گا۔ انعام کا سن کے جگن کی چمکیلی آنکھوں کی چمک اور زیادہ گہری ہو گئی۔ کہاں ہے وہ بالک؟ زہیب بدستور بے ہوش تھا۔ اس کے جبڑے مسلسل جگالی کر رہے تھے اور بے حد نیلے پڑ چکے تھے اور خلاف معمول سے زیادہ پھول چکے تھے۔ جگن چند لمحے تک بڑی ہی باریکی سے زہیب کا جائزہ لیتا رہا، جبکہ جگن کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد جگن نے بے ہوش زہیب کے ماتھے پہ اپنا انگوٹھا رکھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول دیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بہت طاقتور، بہت شکتیشالی ہے، تمہارے بچے کو مار دے گی۔ کون مار دے گی؟ میں نے گھبرا کے پوچھا۔ وہی جس کے بچے کو تمہارے دھکے نے مار دیا تھا، جگن نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ 2 دن ہیں اس کے پاس، جگن نے پھر کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے جگن کو جھنجھوڑ کر کہا۔ ہاں مالک، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، مگر وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ کیسے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ ایک چاپ کرنا ہوگا تم کو مالک۔ مجھ کو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تم کو مالک، کیونکہ تم یہ چاپ کرو گے اور وہ آتما میرے قبضے میں آ جائے گی اور میں دھنوان ہو جاؤں گا۔ اس نے خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کے میں نے تم اس آتما کے ساتھ کچھ بھی کرو، مجھے کوئی واسطہ نہیں۔ میری بات سن کے جگن کے ماتھے پہ شکنیں نمودار ہو گئیں۔ مالک، بچہ تمہارا اور عمل بھی تمہیں کرنا ہوگا۔ اچھا؟ میں نے سر جھکا کے کہا۔ شاید میں بھول گیا تھا کہ بچے کی محبت میں جو کام میں کرنے جا رہا تھا وہ کام غلط ہے اور گناہ ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں قبر میں لیٹ کر 1 رات گزارنی ہوگی۔ قبر؟ وہ جو کم از کم 5 سال پرانی ہو۔ قبر میں 1 رات؟ میں نے لرز کے کہا۔ مالک، 1 رات جو میں بتاؤں گا وہ تمہیں پڑھنا ہوگا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان قبروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن مجھے بیٹے کی محبت نے اندھا کر دیا۔ میں جو کرنے جا رہا تھا وہ خیر خلاف قانون، خلاف قدرت تھا، لیکن میری آنکھوں پہ تو پٹی بندھی تھی۔
رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے، گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، چاروں طرف لو کا عالم تھا، سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ میں جگن کے ساتھ قبرستان کے باہر کھڑا تھا۔ وہ قبر کہاں ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں جگن سے پوچھا۔ اندر، جگن نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، اور میں جگن ٹارچ لائٹ کی روشنی میں اس قبر تک پہنچ گئے۔ دفعتاً کسی الو کی بھیانک آواز سے میرے پورے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں باہر بیٹھ کے گندی شکتیوں کو تمہارے سمت آنے سے روکوں گا، مگر کچھ نہیں، وہ کوئی معمولی آتما نہیں۔ اگر تمہاری جان چھوٹ جائے گی تو وہ میرے ہی ہوگی، میں اپنے سارے کام سیدھے کر لوں گا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ پیار امنڈ آیا۔ وہ ایک بہت پرانی قبر تھی، جگن نے اس قبر کو بالکل صاف کر دیا تھا۔ انسان کو قبر میں ضرور لیٹنا پڑتا ہے، اپنے اعمال کا حساب ضرور دینا پڑتا ہے، مگر زندہ ہی اس میں لیٹ گیا۔ جگن کے بتائے ہوئے منتر پڑھتے ہوئے جیسے ہی میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ مجھے ایسا لگا کوئی میرے اوپر آ رہا ہو۔ میں نے گھبرا کے آنکھیں کھول دیں، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ چند لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ میں ایک دخت صحرا میں کھڑا ہوں۔ پیاس کی شدت سے میرے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ دفعتاً میں نے ایک چیخ کی تیز آواز سنی جو کہ میرے بالکل پیچھے سے سنائی دی تھی۔ جیسے ہی میں نے مڑا، میرے حلق سے چیخیں نکل گئیں اور میں بھاگنا شروع ہو گیا۔ بھاگتے بھاگتے میرا پیر پھسلا اور میں لڑکھڑا کے گر پڑا۔ وہ منحوس پرندہ جھکائی دے کے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ پرندے کے پنجوں کی رگڑ سے میرے دونوں ہاتھوں سے خون بہنے لگا۔ میں نے درد کی شدت سے آنکھیں کھول دیں۔ شاید یہ اسی شیطانی قوت کا کمال تھا جس سے میں اپنے بچے کو بچانا چاہ رہا تھا۔ میرے بازوؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے، مجھے ایسا لگا کہ میں فضا میں اڑ رہا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے تارے رقص کرنے لگے۔ میں نے گھبرا کے آنکھیں ملیں تو میرے سامنے کا منظر دوسرا تھا۔ میں انتہائی پرانی اور بوسیدہ عمارت میں موجود تھا۔ عمارت عام عمارتوں سے مختلف تھا، اس کا طرز تعمیر بالکل جدا تھا۔ اس کو دیکھ کے مجھے زمانہ قدیم کے بدھ مندر یاد آ گئے جو کہ قدیم تہذیبوں کا عکاسی کرتی فلموں میں دکھائے جاتے ہیں۔ مجھے انتہائی تعجب ہو رہا تھا کہ قبر میں لیٹنے کے بعد میں کہاں کہاں پہنچ چکا ہوں، لیکن مجھے ان سب چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو صرف اپنے بچے کی جان کی پرواہ تھی، اس لیے مجھے بھی جو بھی کرنا پڑتا میں ضرور کروں گا۔ دفعتاً مجھے شدید چرچراہٹ سنائی دی اور مندر کا بھاری دروازہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ دفعتاً مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اپنے بچے کی جان بچانی ہے تو اندر چلے آؤ۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا مندر کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، پورا مندر روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ سامنے ایک بہت بڑا وسیع عریض ہال تھا۔ ہال کی چھت گنبد نما تھی۔ اس کی اندرونی سطح پر ہر طرف مختلف شبہ و اشکال کھدے ہوئے تھے۔ ہر شبیہ اور اشکال کی تصویر انتہائی خوفناک تھی۔ کہیں پر انسانوں کی قربانی کا منظر، کہیں پر عورتوں کو انتہائی شرمناک روپ میں دکھایا گیا تھا۔ ہر طرف بڑی بڑی مشعلیں روشن تھیں۔ سامنے ایک سنگیت چبوترے پر ایک گہرے رنگ کا تابوت رکھا تھا جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ دفعتاً مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی جو کہ مجھے اپنے عقب سے آتی محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حیرت سے میں جیسے سکتے کی کیفیت میں آ گیا۔ میرے سامنے وہی دونوں جڑواں بھائی تھے۔ اس بار انہوں نے سفید رنگ کے لمبے چوغے پہنے رکھے تھے اور سر پر عجیب سی ٹوپیاں تھیں۔ کتے حرامزادے، ذلیل! میں چیخا۔ ان دونوں کی جانب بڑھا۔ میرا ارادہ ان دونوں کو ختم کر دینے کا تھا، لیکن مجھے اپنی سوچ پر افسوس کرنے کا موقع بھی نہ ملا کیونکہ ان دونوں کے وار نے مجھے تارے دکھا دیے تھے۔ میں اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ میرے بچے نے کیا بگاڑا تھا؟ میں نے کتراتے ہوئے پوچھا۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ دونوں مسکراتے رہے۔ جواب دو، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ تم نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا مگر اس کا ضرور بگاڑا ہے۔ وہ دونوں تابوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یک زبان ہو کے بولے۔ میں نے تابوت کی طرف دیکھا تو اس کا ڈھکن آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ ماحول انتہائی شدید، خوفناک اور پراسرار ہو چکا تھا۔ تابوت سے ایک انتہائی
خوبصورت حسین ہاتھ بہار آیا، اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس ہاتھ کی خوبصورتی میں قصیدہ ضرور پڑھتا۔ تابوت سے برآمد ہونے والی وہی لڑکی تھی جو اس وقت مجھے سڑک پہ ملی تھی جہاں سے میری بدنصیبی کا آغاز ہوا تھا۔ اس لڑکی نے ہلکے نیلے رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی، جسم مکمل طور پہ زیوروں سے لدا ہوا تھا، جبکہ اس کی ساڑی اور جسم کے گرد نیلے رنگ کی روشنی کا حصار قائم تھا۔ تو تم آ گئے، وہ میری جانب دیکھ کے مسکرائی۔ میرے بچے کو معاف کر دو، میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ معاف؟ معاف؟ اتنا کہہ کے وہ زور سے ہنس پڑی۔ تم نے میرے بچے کو مارا ہے، مگر میں تمہیں ایک موقع ضرور دوں گی۔ کیسا موقع؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ تم کو میرے پاس رہنا ہوگا میرا بن کے، تاکہ میں پھر ماں بن سکوں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مگر تم تو ایک روح ہو اور میں نے تمہارے بچے کو بھی نہیں مارا۔ میری بات سن کے اس کے چہرے پہ غیظ، غضب کے آثار نمودار ہوئے، پھر یکدم اس کے چہرے کے تاثرات پرسکون ہو گئے۔ تم سے پہلے بھی ایک شخص نے ایسا ہی بولا تھا، آج اس کا اکلوتا بیٹا مر چکا ہے، تمہارا بھی مر جائے گا، پھر مجھے کوئی اور مل جائے گا۔ وہ مسکرائی۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پہ لرزے کی کیفیت طاری تھی۔ خود کو بچانا چاہتے ہو تو بیٹا مرتا ہے، مجھے اپنی موت تو منظور ہے لیکن بیٹے کی نہیں۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، میں اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر وہ کھل اٹھی۔ اس نے دیوار کی جانب اشارہ کیا۔ دیوار جیسے کسی سینما اسکرین کی طرح روشن ہو گئی۔ وہ ایک اسپتال کا منظر تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر بہت سارے لوگ جمع تھے، جو کہ سارے میرے ملازمین تھے، جبکہ رخسانہ پریشانی کے عالم میں باہر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ سوگواری کی سی کیفیت تھی۔ چند لمحوں بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ مبارک ہو مسز جواد، آپ کے بیٹے کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ شکر ہے اللہ کا، رخسانہ نے تشکر انداز میں کہا۔ مگر مسز جواد اس کی یہ حالت ہوئی کیسے؟ جبڑے اس حد تک سوج گئے کہ کھانا پینا مشکل ہو گیا؟ معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، شاید کسی کیڑے وغیرہ نے کاٹ لیا ہوگا۔ خیر خطرے کی کوئی بات نہیں، کھانے میں صرف ٹھوس غذاؤں سے گریز کریں۔ اپنے شوہر کو بلوائیں، کہاں ہیں؟ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے رخسانہ کے چہرے پہ اداسی طاری ہو گئی۔ اس کی لاش کل قبرستان سے ملی اور ان کے ساتھ ایک اور لاش بھی تھی، نامعلوم وہ قبرستان کیا کرنے گئے تھے۔ رخسانہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور وہ پھٹ پھٹ کے رونے لگی۔ اوہ سوری مسز جواد، ٹیک کیئر۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر دوسری طرف چلا گیا، مگر رخسانہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور آپریشن تھیٹر سے اسٹریچر پر زوہب باہر آیا۔ اپنے بچے کو دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس کے پورے منہ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ کافی ٹھیک لگ رہا تھا۔ دیوار پہ ظاہر ہونے والی مناظر غائب ہو گئے۔ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی کا سودا اپنی موت سے کر لیا تھا۔ میں وہ منظر دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ میں بھول گیا کہ وہ لڑکی اور دونوں بھائی غائب ہو چکے تھے۔ دفعتاً پورے ہال میں اندھیرا چھا گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا، پھر اچانک مجھے کسی نے زور کا دھکا دیا۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے تھام لیا اور میں اب قید ہوں۔ بھوک پیاس کا احساس تک فنا ہو چکا ہے۔ بس اتنا معلوم ہے کہ اس لڑکی کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ مشین بن چکا ہوں، نہ جانے کب مجھے اس قید سے خلاصی ملے گی، نہ معلوم کب اپنے بچے کو گلے لگانے کی آس پوری ہوگی بھی کہ نہیں۔ دنیا کی نظروں میں تو میں ویسے ہی مر چکا ہوں۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔